اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق العادات کے ساتھ حاضر ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو عربی زبان میں کچھ باتیں سکھانے کا کہا تھا کہ ہم عربی زبان میں آپ کو کچھ ضروری باتیں سکھائیں گے۔ بچوں، میں آپ کو 1 سے لے کر 10 تک عربی زبان کی گنتی پہلے سکھا چکی ہوں۔ بچوں، آج ہم آپ کو 11 سے لے کر 20 تک گنتی سکھائیں گے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ ہم آپ کو کس طرح پڑھنا ہے اور عربی میں اردو کی گنتی ہم نے کس طرح پڑھنی ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آئیے بچوں، ہم آج اپنے آغاز کا کرتے ہیں، سبق کا آغاز شروع کرتے ہیں، اور سب بچے میرے ساتھ مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہر لفظ کو یاد کریں گے اور ریوائز رکھیں گے۔ اور پچھلا بھی یقین ہے مجھے کہ آپ لوگ اپنا پچھلا سبق دہراتے ہوں گے، پچھلی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، پچھلا سبق پڑھتے ہوں گے اور اس کو رپیٹ کرتے ہوں گے تاکہ بیٹا آپ لوگ بھولیں نہیں۔ تو آئیے بچوں، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں مل کر۔ العادات، العادات، 11، 11، 11، 12، 12۔ عربی میں پڑھیں گے ہم 12 اور اردو میں ہے 12۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے چلیں۔ 13، 13، 13۔ بیٹا دیکھیں، 13 ہم نے پڑھا تھا پہلے 3 کے لیے، ہم نے پڑھا تھا ثلاثۃ۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ثلاثۃ، 3 کے لیے پڑھا تھا، اور 13 کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں 13، 13۔ ٹھیک ہے بچوں۔ 14، 14۔ جیسے کہ ہم نے 4 پڑھا تھا 4 کے لیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ساتھ میں 10 بھی لگ گیا اور تا کے اوپر زبر آ گیا، 4 کی جگہ 4 آ گیا، اور کیا بنے گا؟ یہ 14 یعنی 14۔ 15، 15۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے 5 کے لیے پڑھا تھا خمسۃ۔ ٹھیک ہے، خمسۃ 5 کے لیے پڑھا تھا، اور 15، اسی کے ساتھ 10، خمسۃ کے ساتھ خمسۃ لگ گیا، تن کے تو پیش ہٹ گئے اور اس کی جگہ زبر آ گیا، تو کیا بن گیا؟ 15۔ تو کیا بن گیا؟ 15 یعنی 15۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے چلتے ہیں۔ 16، 16۔ 17، 17۔ 18، 18۔ 19، 20۔ پیارے بچوں، آج ہم نے 11 سے لے کر 20 تک گنتی سیکھی، یعنی 11 سے لے کر 20 تک گنتی عربی میں پڑھی اور اردو میں پڑھی۔ بیٹا اس گنتی کو آپ یاد کر لینا تاکہ عربی زبان کو سیکھنے میں آپ کو مدد ملے، اور اس میں سے کچھ حرف آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ سارے عربی کے گنتی کے الفاظ کے کہیں پر بھی لکھے ہوئے آئیں تو آپ اس کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ آئیے بچوں، آج میں آپ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے بارے میں
کچھ باتیں بتاتی ہوں اور ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہے۔ بیٹا صفت ایمان، صفت ایمان اجزائے ایمان پر یعنی جزو ایمان پر زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اجزائے ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اجزائے ایمان حسب ذیل ہے۔ اسلام میں اجزائے ایمان یعنی ایمان کے اجزاء جو ہے وہ یہ ہیں۔ آئیے بچوں میں آپ کو سکھاؤں ایمان مفصل کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تو آئیے بچوں آپ میرے ساتھ ایمان مفصل اور ایمان مجمل مل کے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل۔ آئیے آپ میرے ساتھ مل کے دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بچوں جیسا کہ آپ نے پڑھا ایمان مفصل اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ شریف کیا ہے؟ میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں، ملائکتہ فرشتوں اور اس کی کتابوں، و کتبہ اس کی کتابوں، و رسولہ اس کے رسولوں، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پہ، آخری دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ یعنی اچھی، والقدر خیرہ اچھی، وشرہ والقدر خیرہ وشرہ اچھی اور بری تقدیر کے خالق، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت اچھی اور بری تقدیر کے خالق اللہ اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا۔ بچوں آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم ایمان لا رہے ہیں کن کن باتوں پر؟ ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بنائی ہے یعنی جو ہمارے نصیب بنائے، اچھے ہوں چاہے وہ برے ہیں، لیکن یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہم کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں، یعنی کہ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کا نام ہے ایمان مفصل، یعنی تمام تفصیلی احکامات ہیں اس میں اور تفصیل سے ہم تمام باتوں پہ ایمان لائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمان مفصل۔ آئیے بچوں اب ہم ایمان مجمل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایمان مجمل میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا بیٹا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور لفظی غلطیاں آپ کی ساری نکل جائیں، ختم ہو جائیں اور آپ اس کو تجوید کے ساتھ اچھی طرح ادائیگی سے پڑھ سکیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان
وتصدیق بالقلب، میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء یعنی نام اور اپنی صفات کے ساتھ ہے ایمان لایا، اور میں نے اس کے تمام احکام زبان سے اور دل سے قبول کیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، باللسانی زبان سے، و تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے قبول کیے۔ میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء یعنی نام اور اپنی صفات کے ساتھ ہے ایمان لایا، اور میں نے اس کے تمام احکام زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے قبول کیے۔ یعنی بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دیے ہیں ان تمام احکامات کو میں نہ صرف زبان سے قبول کر رہا ہوں بلکہ دل سے بھی ان کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو بچوں آج کا سبق ہمارا ایمان مجمل، ایمان مفصل اور العادات گنتی تھا، جو ہم نے آپ کو سکھایا، سمجھایا اور پڑھایا۔ بچوں جو بھی میں پڑھاتی ہوں آپ اس سماعت دیے ہوئے سبق کو یاد کیا کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے کہ قرآن مجید میں اور ہمارے ایمان میں، ہمارے دین میں کیا کیا اچھی اچھی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں اور سمجھائی گئی ہیں، اور عربی کے الفاظ ہم سیکھیں گے، عربی کی گنتی سیکھیں گے، یا عربی کی بول چال میں جو تھوڑے بہت الفاظ میں آپ کو سکھا رہی ہوں وہ آپ سیکھیں گے، اس کا مطلب جانیں گے تو آپ کو آگے قرآن مجید پڑھنے میں بھی اور کوئی بھی چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی، تاکہ آپ آرام سے اپنا قاعدے کا سبق نکال سکیں نمبر دیکھ کر۔ قرآن مجید میں آپ نمبرنگ پڑھ کے آپ دیکھ سکیں کہ 11 نمبر کون سا ہے، 12 نمبر، آپ کو لفظوں کی پہچان ہو کہ عشرہ کس کو کہتے ہیں، عشرون کس کو کہتے ہیں، یہ سارے آپ پڑھ کے آپ کو پتہ ہو کہ ہاں جی یہ والا صفحہ کھولنا ہے اور اس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بچوں اب ہم آئندہ کل اپنے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔